السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی سنگین مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ اور ایسا سنگین جرم کہ جس میں آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ملوث اور بہت زیادہ مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے ہونے والی بیوی سے نکاح سے پہلے فون پر بات کر سکتا ہے یا SMS کے ذریعے سے بات کر سکتا ہے، یا آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ صورت مسئلہ یہ ہے۔ جواباً آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میرے بھائیوں، شریعت میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے حق میں نکاح کے بعد جائز ہوتے ہیں، اور نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے حق میں مکمل طور پر اجنبی ہیں۔ لہذا جب وہ اگرچہ ان کا رشتہ طے ہو چکا ہو، جب وہ ایک دوسرے کے حق میں مکمل طور پر اجنبی ہے، تو پھر ان کا آپس میں بات کرنا فون پر یا اسی طریقے سے آمنے سامنے بیٹھ کر یا SMS کے ذریعے سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کہ محض رشتے کا طے ہو جانا یہ صرف وعدے اور ارادے کا درجہ رکھتا ہے، نکاح کا درجہ نہیں رکھتا۔ لہذا جب یہ نکاح کا درجہ نہیں رکھتا تو یہ ان دونوں کا آپس میں بات کرنا یا نکاح والی اور میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا، تعلقات بنانا اور باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ دیگر اجنبی عورتوں لڑکیوں کی طرح یہ ایک دوسرے کے حق میں اجنبی رہیں گے، لہذا جب یہ اجنبی ہیں تو ان کا آپس میں بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ شریعت کے اندر مسئلہ یہ ہے۔ آج ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ اس کے بالکل مختلف ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے اس گناہ کے گناہ ہونے کا تصور اور اس گناہ ہونے کا خیال بھی ہمارے معاشرے سے نکل چکا ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی رشتہ طے ہوتا ہے تو آپس میں لڑکا اور لڑکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ماں باپ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، ابھی رشتہ طے ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو اس سنگین گناہ سے بچائیں اور اس حرام کام سے اور ناجائز کام سے ہم لوگ بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو رشتہ طے ہوا ہے وہ ہو بھی جائے۔ ہو سکتا ہے بسا اوقات کسی وجہ سے وہ رشتہ نہ ہو پائے، کسی اختلاف کی وجہ سے وہ رشتہ نکاح تک نہ پہنچ پائے۔ تو پھر اگر ایسا معاملہ خدا نہ خواستہ بائی چانس ایسا ہو جائے کہ آپس میں بات کرنا شروع کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ نکاح نہیں ہوا، تو پھر بعد میں رسوائیاں ہوتی ہیں۔ بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو میرے بھائیوں پھر بعد میں چل کر کے رسوائیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھلے ہی رشتہ طے ہو چکا ہو، لیکن شریعت کی نظر میں ابھی ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی نہیں ہے۔ لہذا جب یہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی نہیں ہے، شریعت ان کو اجنبی کہتی ہے، تو اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، نہ آمنے سامنے بیٹھ کر کر سکتے ہیں، نہ فون پر کر سکتے ہیں۔ لہذا آج ہمارے معاشرے میں جو یہ بیماری پھیل رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس گناہ کے گناہ ہونے کا تصور ہمارے معاشرے سے نکل چکا ہے، میرے بھائیوں آج ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو بھی اس سنگین گناہ سے اور اس سنگین جرم سے بچانے کی ضرورت ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہمارے تعلقات میں آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتی ہیں، ان کو بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائی، شریعت کی نظر میں آپ ابھی میاں بیوی نہیں ہیں، لہذا جب شریعت کی نظر میں آپ میاں بیوی نہیں ہیں تو پھر آپ کا ایک دوسرے سے بات کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ہونے والی منگیتر سے، اپنی ہونے والی بیوی سے فون پر بات کرنا یا SMS کے ذریعے سے بات کرنا یا بسا اوقات آمنے سامنے بیٹھ کر کے ملاقات کرنا، بات کرنا نکاح سے پہلے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح سے پہلے دونوں یہ ایک دوسرے کے حق میں اجنبی ہیں۔ لہذا ایک دوسرے کے حق میں اجنبی ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا آپس میں باتیں کرنا یہ خلاف شریعت ہے اور قطعاً حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔